بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان کی سرزمین جہاں کبھی دلوں میں اندھیرے تھے، جہاں لوگوں کے چہروں پر محرومیاں تھیں، جہاں انسان بھٹک رہے تھے، وہاں ایک دن ایک ایسا مسافر اترا جس کے قدموں نے صرف زمین ہی نہیں دلوں کو بھی روشن کر دیا۔ یہ وہ مسافر تھا جس کی نگاہ میں رب کی معرفت تھی، جس کی زبان سے خیر جاری تھی، اور جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال محبت تھی۔ اس نے سلطنتیں فتح نہیں کیں، نہ تلوار اٹھائی۔ اس کی طاقت محبت تھی، اس کا ہتھیار اخلاق تھا، اور اس کا پیغام تھا انسانیت، امن اور اللہ کی یاد۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں سلطان الہند کے دربار کی طرف، جہاں صدیوں سے دعائیں قبول ہو رہی ہیں، جہاں غمگین چہروں پر مسکراہٹیں لوٹتی ہیں، جہاں ٹوٹے دل جڑ جاتے ہیں، اور جہاں ایک ہی صدا گونجتی ہے، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ غریب نواز۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر صرف اللہ کے نام کو بلند کرنے کا عزم کیا۔ تاجر انہیں دیکھ کر بدل گئے، بادشاہ جھک گئے، اور فقیروں کی جھولیاں ہمیشہ کے لیے بھر گئیں۔ آج کی اس طویل داستان میں ہم آپ کو غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن سے لے کر ان کی جوانی، ان کی تلاش حق، ان کا سفری سفر، ان کی عبادتوں کا رنگ، ان کی کرامتوں کا نور، اور ان کی تبلیغی مشن کی وہ روشنی دکھائیں گے جس نے بر صغیر کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ صرف ایک بیان نہیں، یہ روح کا سفر ہے، یہ دل کی تبدیلی ہے، یہ ایمان کی تازگی ہے۔ یہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عقیدت کا ہدیہ ہے۔ آئیے اس مقدس سفر کا آغاز کرتے ہیں، اس لمحے سے جب ایک نورانی چہرے والا نوجوان دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے راستے پر نکلتا ہے۔ اجمیر کی وادیوں میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو پہاڑیوں کے پیچھے سے ایک سنہری روشنی پھیلتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے فضائیں بھی ذکر الہی میں مصروف ہوں۔ مگر اسی شہر میں ایک وقت ایسا بھی آیا جب لوگوں پر ایک ظالم رئیس کا سایہ چھایا ہوا تھا، ایک ایسا رئیس جس کے دل میں غرور، نخوت اور دنیا کی طاقت کا نشہ بھر چکا تھا۔ اس کا دروازہ غریبوں کے لیے بند تھا۔ جو بھی مسکین کچھ مانگنے جاتا وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا۔ کسی کا بچہ بیمار ہوتا تو وہ ہنس پڑتا، کسی کی بھوک لگتی تو اسے حقیر سمجھتا، یوں لگتا تھا جیسے اس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ عوام بے بس تھی، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے تھے۔ گاؤں میں مائیں بچے کو خاموش کرنے کے لیے کہتی تھیں، بیٹا باہر مت جانا، رئیس کے آدمی ہیں۔ عجیب بے بسی اور خوف کا ماحول تھا۔ ایک رات کچھ فقیروں نے ہمت کی اور ایک پرانے درخت کے نیچے جمع ہوئے اور ایک دوسرے سے کہا، بس اب بہت ہو گیا، چلو وہ در کھٹکھٹاتے ہیں جو کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ چلو سلطان الہند کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ فقیروں کا سفر شروع ہوتا ہے آستانے کی طرف۔ رات کی خاموشی میں یہ چند غریب نادار لوگ
آہستہ آہستہ چلتے ہوئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے تک پہنچے۔ آپ ذکر الہی میں مصروف تھے، چہرے پر نور، آنکھوں میں سکون، جیسے دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب کے حضور تھے۔ فقیروں نے لرزتی آواز میں تعارف کیا، پھر روحان سی صورت بنا کر عرض کیا، خواجہ صاحب، وہ رئیس ہم پر ظلم کرتا ہے، ہماری جھونپڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، ہمارے بچے بھوکے سوتے ہیں، ہماری آواز کوئی نہیں سنتا۔ یہ سن کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں نرمی آئی۔ آپ نے سر جھکا لیا، چند لمحے آنکھیں بند رکھیں، پھر فرمایا، چلو اللہ کے بھروسے پر اس کے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ صبح کی روشنی پھوٹ رہی تھی، فضا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آرام سے چلتے جا رہے تھے۔ فقیر آپ کے ساتھ تھے اور لوگ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ کون سا سفر ہے۔ رئیس کا محل شہر کے ایک کنارے پر تھا، اونچی دیواریں، بڑے دروازے، پہرے دار، اور دروازے کے پاس رکھا ہوا وہ بڑا سخت پہاڑ جیسے پتھر کا بلاک، جسے رئیس نے بطور رکاوٹ رکھا تھا تاکہ کوئی فقیر اس کے قریب نہ آئے۔ رئیس نے اپنے خادم سے خبر پائی کہ کوئی بزرگ اس کے دروازے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ اپنے غرور میں مسکراتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے قدموں میں تکبر تھا، چہرے پر تمسخر تھا، اور اونچی آواز میں بولا، میرے پاس کوئی مراد نہیں پاتا، یہاں کسی فقیر کی جگہ نہیں۔ لوگ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے، مگر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی چال میں کہیں لرزش نہ تھی۔ آپ خاموشی سے چلتے رہے، آپ کی نگاہ میں عجیب سکون تھا۔ رئیس غصے سے آگے بڑھا اور طنز سے بولا، اگر تم واقعی اللہ والے ہو تو یہ دیکھو۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اس بڑے پتھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا، یہ پتھر میرے دل کی طرح سخت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی طاقت ہے تو اسے نرم کر کے دکھاؤ۔ مجمع میں گہرا سناٹا چھا گیا، ہوا جیسے رک گئی ہو۔ سب کی نگاہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر تھیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ آپ پتھر کے پاس گئے، نرم قدموں سے، پھر ہاتھ اٹھایا اور پوری عاجزی کے ساتھ اللہ کا نام لیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ہاتھ جیسے ہی پتھر کو چھوا، وہ منظر ہمیشہ کے لیے تاریخ میں نقش ہو گیا۔ وہ پتھر جو برسوں سے سخت اور وزنی کھڑا تھا، اچانک موم کی طرح نرم ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے کسی نے گرم لوہے پر ہاتھ رکھا ہو۔ ہاتھ اندر تک دھنس گیا، پتھر گویا زندہ ہو کر پگھلنے لگا۔ لوگوں نے حیرت سے چیخ ماری، کچھ نے سجدے میں سر رکھ دیا، کچھ نے روتے ہوئے اللہ اکبر کہا۔ رئیس کے قدم ڈگمگا گئے، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، غرور گھر کر ختم ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا آگے آیا،
اور غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا، آنسوؤں میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا، خواجہ صاحب مجھے معاف کر دیں، میں نے لوگوں کو ستایا، دلوں کو زخمی کیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ والوں کی قدر کیا ہوتی ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اسے تھاما، اسے اٹھایا اور نہایت شفقت سے فرمایا، جس دل کو اللہ اپنے بندوں کے لیے نرم کر دے اسے کوئی سخت نہیں رکھ سکتا، جا لوگوں پر رحم کر تاکہ اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس دن کے بعد وہ رئیس بدل گیا، جس دروازے پر پتھر رکھا تھا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا، غریبوں کے چولہے جلنے لگے، ان کے بچے خوش ہونے لگے، اور لوگ کہتے تھے، یپس یہ سب کچھ اس لمحے کے اثر سے ہے جب سلطان الہند نے ایک سخت پتھر نہیں، ایک سخت دل کو نرم کر دیا تھا۔ اللہ والے کی اللہ سنتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر خواجہ غریب نواز کے چاہنے والوں کے لیے یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم پھر ملیں گے خواجہ غریب نواز کے نئے واقعات اور نئے کرامت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔